سامعین کرام، احباب گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی تھی۔ آل رسول اہل بیت جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ان میں حسنین کریمین کا تذکرہ ہو چکا، ذکر ہو چکا، بیان ہو چکا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالہ سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی انہی کے حوالہ سے گفتگو ہوئی تھی مختصراً۔ آج بھی انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں چند باتیں ان کے حوالہ سے میں رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال سن سنا کے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نکاح اور شادی کے حوالہ سے پچھلے جمعہ کے اندر گفتگو ہوئی تھی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خطبہ دیا، یہ بات سمجھائی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفلسی کے اوپر نہ جانا۔ ریاست مدینہ میں آپ کے لیے جس نوجوان کو میں نے آپ کے حق میں بہتر پایا ہے، آپ کے لیے مناسب سمجھا ہے، میں نے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اور وہ نوجوان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا، چچا کے بیٹے بھی تھے، آپ کی زیر سایہ زیر پرورش بھی تھے۔ تو آپ اسلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نکاح علی کا ہے، شادی علی کی ہے، اور خرچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ این درعک الحطمی، آپ کی حطمی زرہ کہاں ہے، تو وہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیچنے کا کہا، وہ بیچنے کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ ملے، 400 درہم کے اندر وہ زرہ خریدی گئی، 400 درہم دیے گئے، اور پھر وہ زرہ بھی واپس اسی طریقے سے واپس لوٹائی گئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ میں بیچنے کے لیے نکلا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ملے ہیں، 400 درہم کے عوض انہوں نے یہ زرہ مجھ سے لی ہے، 400 درہم بھی دیے ہیں اور زرہ بھی واپس کر دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اسلام نے باقاعدہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی کہ اللہ ان کے مال میں، ان کی جان میں برکت عطا فرمائے، کہ انہوں نے میرے ایک نئے داماد کے ساتھ ایک اچھا تعلق کو قائم کیا۔ شادی علی کی ہے، نکاح علی کا ہے، اور خرچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر نکاح اور شادی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس پہ گواہان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشیر ہیں کہ آپ علیہ السلام جن سے مشورہ کیا کرتے تھے، ہر بات آپ ان سے ڈسکس کیا کرتے تھے، وہ دونوں گواہ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جس کی شادی میں 2 گواہ وہ ہوں
کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو، پھر اب ایک سوال کرنے والے نے پوچھا ہو اللہ کے نبی آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ۔ کہا میں نے بندوں میں پوچھا ہے، مردوں میں پوچھا ہے، تو آپ فرمائیں کہ ابوہا، میں عائشہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر سوال ہوا کہ ان کے بعد کس سے کرتے ہیں، تو فرمایا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کرتا ہوں۔ یعنی گواہ اس نکاح کے، اس شادی کے، بیٹی نبی کی ہے، بیوی علی کی ہے، نکاح علی کا ہے، زوجہ فاطمہ ہے، اور اس میں گواہ جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسا وہ نکاح ہوگا، کیسی وہ شادی ہوگی، کیسا وہ دن ہوگا، کیسے وہ لمحات ہوں گے، کیسی وہ گھڑیاں ہوں گی، کیسی وہ برکات جو ہے وہ وہاں پر اتر رہی ہوں گی کہ جہاں نبی کی بیٹی کا نکاح ہو اور نکاح علی سے ہو اور خرچہ عثمان کا ہو اور گواہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، یقیناً بہت عظیم نکاح۔ یہاں تک یہ بات پچھلے جمعہ کے اندر پہنچی تھی تو میں نے ریوائز کیا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے کہ صحابہ کرام کا آپس میں تعلق کیا تھا، ان کے تعلقات کیسے تھے، ان کی رشتہ داریاں کیسی تھیں، ان کے معاملات آپس میں کیسے تھے، کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عقیدت اور الفت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اور شادی کے موقع پر یقیناً ہم گواہ انہیں کو ہی بناتے ہیں جن سے ہم سب سے زیادہ معتبر جن کو سمجھتے ہیں، تو یقیناً جو معتبر ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے۔ تو معتبر ان دو شخصیات سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ ایک جناب سچائی کو لے کر آنے والا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرنے والا صدیق ہو، اور دوسرا وہ شخص ہو کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا ہو لو کان من بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ بہرکیف یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ رات کا وقت ہے، بیٹی کو رخصت کیا ہے، آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ علی اپنی بیوی سے اس وقت تک نہ ملنا جب تک میں آپ کے گھر میں تشریف نہ لے آؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار۔ آپ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ اس حدیث کی راویہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ آتی، وہ گھر میں موجود ہیں اور وہ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کر کے وہ پانی جو باقی ماندہ تھا وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اوپر پھینکا، ان کے اوپر ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ حیا کی وجہ سے لڑکتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ یقیناً بیٹیاں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے وضو کا پانی ان کے اوپر بھی ڈالا اور دعا کی، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر وبارک اللہ فی شبلیہما وفی روایت فی شبلیکما۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سنت کے اوپر شاید کسی باپ نے عمل کیا ہو، یقیناً۔ اللہ اکبر، میں نے یہ روایت پڑھی، اس وقت بھی مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، تو ایک ایموشنل سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ساتھ کیسا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے پانی اپنی بیٹی کے اوپر بھی ڈالا، اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے داماد کے اوپر بھی ڈالا۔ بلکہ اسی روایت کے اندر ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہا تھا
کہ اسما میرا بھائی کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ یہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے وہ داماد ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھائی۔ بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کا پانی ان دونوں کے اوپر ڈالا، بیٹی کے اوپر بھی ڈالا، بیٹے کے اوپر بھی ڈالا، اور ساتھ میں فرمایا بارک اللہ لکما، اللہ تم دونوں کے لیے برکت کرے، وبارک علیکما، اللہ تمہارے اوپر بھی برکت کرے، اللہ تمہارے لیے بھی برکت کرے، اللہ تمہارے اوپر بھی برکت کرے، وجمع بینکما فی خیر، اللہ تم دونوں کو خیر میں جمع کرے، وبارک اللہ فی شبلیکما، اور فرمایا اللہ تمہاری اولاد کے اندر بھی برکت کرے، اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کے اندر بھی برکت کرے۔ یہ ایک بڑا یہ سبق ہے۔ ہماری مائیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہماری مائیں جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اپنی بچی کو، بیانے والی کو جب اپنے گھر سے وہ رخصت کرتے ہیں تو انہیں یہ باقاعدہ سبق دیا جاتا ہے کہ 2-4 سال صرف یوں ہی گزار دینا اور پھر بچے جو ہیں وہ لیتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر وبارک اللہ فی شبلیکما۔ کون سی ماں ہے جو اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا دیتی، اور کون سا باپ ہے کہ جو اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا دیتا؟ ناپید ہوگی۔ اس لیے دنیاوی مقاصد اصل میں دنیاوی ہیں، اور یاد رکھو دنیاوی مقاصد کے اوپر جڑنے والا رشتہ جو ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہے۔ دین کو بنیاد بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تنکح المرأۃ لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ ایک عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ دین والی کو ترجیح دو، اگرچہ کہ تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ خاک آلود کیوں نہ ہو۔ دین کی بنیاد کے اوپر جو رشتے کیے جاتے ہیں ان کے اندر خیر ہوتی ہے۔ ہم چونکہ دنیا کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ یہ کیا لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، کوئی گاڑی شاڑی ہے، اپنا مکان ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، ذریعہ آمدن جو ہے وہ کیسا ہے، ان بنیادوں کے اوپر ہم شادی کرتے ہیں، اور دین داری بالکل نہیں دیکھتے۔ دین داری دیکھنے والا وہ سلسلہ ہم لوگوں کے اندر ویسے ہی ناپید ہو کہ دین ہم دیکھتے ہی نہیں۔ کیا ہے کہ دین بھی ہے، ہم اپنی اپنی برادری میں شادی کرتے ہیں، برادری والے اپنی برادری میں شادی کرتے ہیں، رشتہ جتنا بھی گندا ہو، لڑکا کیسا بھی ہو، لیکن کرنا اپنی برادری میں۔ یہ بھی ایک بت ہے 100 منار کے مندر جیسا، اور اس کا توڑنا وہ بھی انتہائی اہم۔ 100 منار کا مندر جو ہے بالکل ویسا ہی یہ مندر ہے، یہ بت ہے، یہ اپنی رشتہ داری والا بت کہ ہم نے صرف اپنے رشتہ داروں میں ہی شادی کرنی، یہ بت ہے، اور اس بت کو توڑنا چاہیے۔ اور بعض لوگ باہر شادی کرنے کے بعد اپنے داماد سے نفرت تک بھی کرتے ہیں، بعض کرتے ہیں کہ باہر شادی کر دی، بت کو توڑیے، بت کو ختم کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی بنو ہاشم کے اندر ہے، آخری بیٹی، 2 بیٹیاں بنو امیہ کے اندر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پیچھے جا کر کنانہ کے اوپر قریشی جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بنو امیہ میں سے ہے، اور قریشی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہاشمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی، نبی علیہ السلام رشتہ اس طرح بھی کر رہے ہیں۔ اور بنو امیہ کے سب سے بڑے سپوت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 بیٹیوں کا رشتہ ادھر کیا، اور ایک ابو العاص کے ساتھ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ کی خوبصورت ترین لڑکی کا رشتہ ایک جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ حبشی النسل ہیں، ان سے کر دی۔ ماں باپ کو اعتراض تھا، بچی کے ماں باپ،
لیکن بچی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جس نے پیغام بھیجا ہے، جنہوں نے پیغام بھیجا، یہ جو بت ہے اس کو توڑنا چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں بت ہے مال کا، کہ ہم سٹیٹس چیک کرتے ہیں، سٹیٹس، جب مال کا سٹیٹس دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے چڑھ چڑھ کے سمندروں کو اترتے دیکھا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ شادی کے بعد آپ کا ہونے والا داماد جو کل تک لاکھ پتی تھا اور آج وہ دوبارہ لاکھ پتی ہوگا یا کروڑ پتی ہوگا؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا مال ہے۔ اسے ایسا نقصان ہو جائے کہ اس کے بعد بچہ ہی کچھ نہیں، پھر کیا کریں گے؟ طلاق لے لیں گے۔ لہذا یہ بھی غلط، وَلِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا، حسب بھی غلط ہے، مال بھی غلط ہے۔ رشتہ داری اپنی برادری کی بنیاد کے اوپر رشتہ نہ کریں۔ کوئی اچھا رشتہ آتا ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من اتی الیکم فتعرفون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ کوئی رشتہ آپ کے گھر پہ آیا ہے اور آپ فتعرفون دینہ وخلقہ، لڑکے والے لڑکی والوں کے اخلاق اور ان کے دین کو جانتے ہیں، اور لڑکی والے لڑکے والوں کے اخلاق اور دین کو جانتے ہیں، فزوجوہ، کائنات کے امام فرما رہے ہیں کہ آپ اس جگہ کا رشتہ کر لو، وگرنہ الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، ورنہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اوپر فتنہ کھڑا ہو جائے۔ ہم سٹیٹس کے چکر میں، اور پھر ایک اور بت جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور وہ مالیہا کے اندر ہی آتا ہے، مالیہا کے اندر پڑھائی کا چکر۔ ہماری لڑکی ایم ایس سی میتھ ہے، جب تک لڑکا ایم ایس سی میتھ نہیں ملتا ہم شادی نہیں کریں گے، وہ بھلے بیٹھی بیٹھی بڑی ہو جائے۔ ہماری بچی ایم ایس سی فزکس سے ہے، جب تک لڑکا ایم ایس سی فزکس نہیں ملتا ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہماری لڑکی نے کیمسٹری میں ماسٹر کیا ہوا ہے، انگلش میں ماسٹر کیا ہوا ہے، میتھمیٹکس میں ماسٹر کیا ہوا ہے، اس نے ایل ایل بی کیا، ایل ایل ایم کیا ہوا ہے، جب تک ہم اس کی برابر کا رشتہ دیکھتے تب تک ہم اس کی شادی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک بت ہے۔ اس بت کو بھی توڑنا ہے۔ احسان کرو نا، اگر کوئی امیر لڑکا ہے وہ کسی غریب لڑکی سے شادی کرے، احسان کرے اس کے ساتھ، خود بھی اچھا کھائے، اس کو اچھا کھلائے۔ اور اگر کوئی لڑکی امیر ہے وہ کسی غریب لڑکے سے شادی کر لے، اس کے اوپر احسان کرے، خود بھی اچھا کھائے، اسے بھی ساتھ میں کاروبار میں شامل کرے۔ ہم یہ نہیں سوچتے۔ اور ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ مدینہ کی ریاست میں سب سے بہترین جس نوجوان کو میں نے تیرے حق میں بہتر پایا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی مفلسی پہ نہ جانا۔ کیسے والد ہے اور کیسی بیٹی، کیسا والد کا سبق ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ آج مائیں سمجھا کر بھیجتی ہیں کہ اگلے گھر جانا ہے تو نہیں رکھنا سارے میں، سبق دے کے بھیجتی ہیں۔ ماں نہیں سمجھائے گی، خالائیں سمجھائیں گی، پھوپھیاں سمجھائیں گی، لیکن دب کے رکھ، اور نتیجہ کہاں پہنچتا ہے؟ طلاق کا۔ اس لیے کہ مرد کی ایک غیرت ہے، مرد کے اندر ایک غیرت اللہ نے رکھی، کسی اور نے نہیں رکھی۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور جب بھی کوئی عورت بھی کسی مرد کے اوپر حاوی ہونا چاہے گی نتیجہ طلاق پر پہنچے گا۔ مرد قوام ہے، مرد حاکم ہے، مرد ذمہ دار ہے، مرد کے اندر فہم و فراست ہے، مرد کو جو سمجھ اللہ نے دی ہے وہ عورت کو عطا نہیں کی۔ ما رأیت من ناقصات عقل مدین، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس عورت کے متعلق؟ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے عقل کا بھی نقصان اگر دیکھا ہے اور میں نے دین کا بھی اگر نقصان دیکھا ہے تو عورت کے اندر دیکھا ہے۔ عورت ناقصات عقل بھی ہے، ناقصات دین بھی ہے۔
صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ناک کے ساتھ عقل کیسے ہیں، ناک کے ساتھ دین کیسے ہیں؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الیس شہادۃ المرأة نصف شہادۃ الرجل، کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی نہیں ہے؟ مرد ایک ہو اس کے مقابلے میں عورتیں گواہی دینے والی 2 ہوں گی۔ ذالک نقصان عقلیھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ ایک مرد کی گواہی اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی آئے گی تو 2 عورتیں آنی پڑیں گی، 2 عورتیں لائی جائیں گی۔ اللہ سورہ بقرہ میں بھی فرما رہا ہے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، 2 کو شامل کیا تاکہ ایک اگر کھسکتی ہے یا بھولتی ہے دوسری اس کو یاد کر پائے۔ لیکن مرد جہاں پر قائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اس نے گواہی دے دی، وہ کھڑا رہے گا، اس کی جان جاتی چلی جائے لیکن وہ ہٹے گا نہیں۔ ذالک نقصان عقلیھا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی عقل کا نقصان۔ صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الیس اذا عادت المرأة لم تصلی ولم تصم، فرمایا کیا ایسا نہیں ہے اذا عادت المرأة لم تصلی ولم تصم، جب مینسز کے ساتھ ہوتی ہے عورت کو حیض آ جاتا ہے اس وقت وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی۔ ذالک نقصان دینھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان۔ اپنی بیٹیوں کو غلط پرورش کر کے اور غلط طریقوں سے اپنے گھر سے روانہ کر کے آپ اچھائی کی امید رکھیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آباد کرنا ہے تو پھر اسی طریقے سے سبق دینا پڑے گا جس طرح کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق دے رہے، اور کس عورت کو دے رہے؟ سیدۃ النساء اہل جنہ، جو تمام عورتوں کی سردار ہوگی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطول جنت، خاتون جنت، حسنین کی ماں، علی کی زوجہ ہیں، نبی کی بیٹی ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی بیٹی کو بتا رہے، سمجھا رہے کہ میں نے مدینہ کی ریاست میں سب سے بہترین اگر کوئی شخص پایا ہے علی کو پایا ہے، اس کی مفلس کے اوپر نہ جا۔ وہ غریب ضرور ہے لیکن اس سے اچھا کوئی نہیں، کائنات کے امام کو اس سے اچھا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ محنت مزدوری کیا کرتے تھے، محنت مزدوری۔ میں آج روایتیں پڑھ رہا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح تھے تو وہ بھی صحابہ، لیکن انہی کی طرح جاتے تھے اور محنت مزدوری کر کے آتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کھجورے لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی گھر میں تشریف لائے، بتایا اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے محنت کی ہے اور میں کما کر لایا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رکھو میں بھی اس میں سے کھاؤں گا، اس لیے کہ علی رضی اللہ تم اپنے ہاتھ سے کما کر لے کر۔ اور یہاں پر یہ سبق بھی ملتا ہے کہ غریبی اور مفلسی یہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس غریبی اور اس مفلسی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے پھرے۔ خودداری بھی ہونی چاہیے، انسان خوددار بھی ہو۔ گھر میں بھوکا بیٹھ جائے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر سے آپ کو کوئی باہر نہیں نکالے گا اگر آپ خوددار ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی زمین کو کسی کے سامنے نہیں جھکاتے۔ نبی علیہ السلام حوصلہ بلند کر رہے ہیں اپنے بیٹے کا، اپنے داماد کا، اپنے بھائی کا۔ فرمایا کہ لاؤ میں بھی کھاتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے،
سینے میں شدید درد تھا، پریشان تھے کہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ زوجہ محترمہ سے کہا کہ یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ کچھ قیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ جائیں بابا جان کے پاس اور بابا جان سے یہ بات کہیں کہ ہمیں ان قیدیوں میں سے کوئی قیدی دے دو، کوئی ملازم دے دو، کوئی غلام دے دو۔ اما جی نے فرمایا کہ علی میں اسی غرض سے گئی تھی، اس لیے کہ میرے ہاتھ چکی چلا چلا کے زخمی ہو چکے، چھنی ہو چکے، میں گئی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے بھی بیٹھی تھی، اللہ کے نبی نے میرے چہرے کو دیکھ کر یہ بھی پوچھا تھا کہ فاطمہ کیا لینے آئی ہو؟ شرم سے سر جھک گیا، بول نہ سکی، کچھ کہہ نہ سکی، ویسے ہی میں اٹھ کے واپس آ گئی۔ کہا کہ اکٹھے چلتے ہیں اور بچوں بات نہیں کرنی، اور بیٹا چپ کر جاؤ، سیدھے ہو کر بیٹھو، سیدھے ہو کر ٹیکے چھوڑ دو۔ جمعہ کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر کوئی آئے اور اپنی مرضی سے بیٹھ جائے، یہ جمعے کا ادب نہیں ہے۔ فرمایا دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ کہاں چلے؟ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی اس غرض سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل صفہ تم دونوں سے بھی زیادہ غریب ہے، اور ان 5 قیدیوں کو میں بیچ کر ان سے حاصل ہونے والا جو معاوضہ ہے، رقم ہے، پیسہ ہے، میں اہل صفہ کے اوپر خرچ کروں گا۔ آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ دونوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی نوکر، کو غلام، کو ملازم نہیں دیا، گھر آ گئے۔ رات کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی، دونوں نے، وہ چادر کا ٹکڑا صرف اتنا سا تھا کہ اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہوتا تھا، اور اگر سر کے اوپر لے لیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر انہوں نے اٹھنا چاہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ کے اوپر رہیں، آپ دوپہر میں میرے پاس آئے تھے، سوال کیا تھا، مانگا تھا کہ کوئی خادم کو، کوئی غلام کو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو غلاموں کی لائن لگا دیں، خادم آپ کو دے دیں، لیکن میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو عمل اس خادم سے، اس غلام سے، اس ملازم سے، اس نوکر سے زیادہ اچھا ہو، زیادہ عمدہ ہو، زیادہ بہتر ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، بتائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سبق دیا، عمل نوٹ کر لیں۔ 2 چیزیں بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں، اور پھر فرمایا دوسرا عمل یہ ہے اذا اویتما الی فراشکما، جب تم دونوں رات کے پہر میں اپنے بستر کے اوپر آؤ، لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، اذا اویتما الی فراشکما، بیڈ روم میں آؤ اور بیڈ کے اوپر موجود ہو، اپنے بستر کے اوپر موجود ہو،
تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا۔ یہ عمل تم کر لو، یہ خادم سے، غلام سے، نوکر سے، ملازم سے، ہر ایک سے بہتر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت اپنی جگہ پر فرماتی ہیں کہ جب سے ابا جان نے، بابا جان نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل بتلایا ہے، ہم نے شروع کیا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے جتنا بھی ہم نے کام کر لیا کبھی جسم کے اندر تھکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ غلام کی، نوکر کی، ملازم کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ عمل آج آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اس لیے کہ یہ عمل کس نے بتلایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور پھر میں آخر میں بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کے امام اپنی اولاد کو خودداری کا سبق دے رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نہیں دے۔ آج شاہ ہے، گدا ہے، سید ہے، سادات ہے، ہر قسم کا بندہ صدقے لینے کی لائن میں کھڑا ہوا ہے، صدقے لے رہے، کھا رہے، زکوٰۃ کے اوپر امیر بن جائیں، زکوٰۃ ہڑپ، خیرات کے اوپر امیر بن جائیں، خیرات ہڑپ۔ اور یہ تربیت میرے نبی نے جو کی تھی، اور یہ تربیت اتنی چلی حتیٰ کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بھی بنے، مسلمانوں کے خلیفہ چہارم، خلافت ملی، 44 لاکھ مربع میل کے اوپر یہ خلیفہ تھے، لیکن بیت المال میں سے اپنی جان کے لیے کبھی 1 روپے کو بھی پسند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ختم نہیں ہوا، ٹائم ختم ہو گئے، یہیں سے آگے انشاءاللہ زندگی رہی میں بات شروع کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ